کھانا کھانے کے بعد میں وہاں سے اٹھا، تھوڑی دیر صحن میں ٹہلتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پرانی سوچوں میں گم رہا۔ لیکن اب مجھے پہلے والی وحشت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں سوچوں میں گم رہا، پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح مجھے عظمیٰ اٹھانے آئی اور کہا، بھائی آج سعدیہ بہن کی فرینڈ نے اسکول نہیں جانا، اس لیے ہم کو اسکول چھوڑ آؤ۔ میں اس کی بات سن کر بستر سے اٹھ گیا۔ عظمیٰ میرے اس طرح اٹھنے سے بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، بھائی ہم کو اسکول لے جانے کے لیے اٹھے ہو؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ میں اس کو کہنے سے اٹھ جاؤں گا۔ خیر میں تیار ہو گیا۔ میری بہنیں صحن میں کھڑی تھیں۔ امی نے کہا، واہ بھائی واہ، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ میرا بیٹا اپنی بہنوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے۔ تب عظمیٰ بولی، امی ہمارا بھائی اوپر اوپر سے ہی غصہ دکھاتا ہے، اس کو ہم سے بہت پیار ہے۔ آپ کو یاد نہیں، عید پر بھی بھائی ہم کو ساتھ لے گیا تھا شاپنگ کروانے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ امی نے مسکرا دیا اور کہا، ہاں میرا بیٹا سچ میں بہت اچھا ہے، اس کے دل میں کچھ نہیں، اوپر سے ہی سخت ہے۔ خالہ بھی وہیں کھڑی تھیں، لیکن سیریس ہی تھیں، اور اب مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ بہنوں کو اسکول چھوڑ کے میں گھر واپس آ گیا۔ تب باقی سب بچے اسکول اور ابا جی کام پر جا چکے تھے۔ امی محلے میں جا رہی تھیں، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ خالہ کچن میں تھیں۔ میں اپنے کمرے میں گیا، کتابیں اٹھائیں اور صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھنے لگا۔ تب مجھے خیال آیا کہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ابھی کچن سے خالہ آ جائیں گی۔ حالانکہ مجھے اب اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد ان کے رویے کی اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر مجھے بس ایک ہی جگہ نظر آئی، وہ تھی چھت۔ چھت پر آ کے میں نے چارپائی سیدھی کی، اس پر بیٹھ کر کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ 15-20 منٹ ہی ہوئے ہوں گے مجھے چھت پر آئے ہوئے، تب خالہ بھی چھت پر آ گئیں۔ خالہ جب اوپر آئیں، پہلے ادھر ادھر جائزہ لیتی رہیں، پھر تھوڑا سا ٹہلنے لگیں۔ میں بھی چپکے سے ان کو دیکھتا رہا، لیکن اب مجھے خالہ تھوڑا سا بے چین نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی نظر کتابوں پر ہی رکھی، لیکن میں خود بھی اندر سے بے چین ہو گیا تھا اور خوف زدہ بھی تھا۔ اب پتہ نہیں اور کیا کرتی ہیں۔ میں اس رات والے واقعے سے جتنا پریشان ہوا تھا، اب خالہ کو یہاں دیکھتے ہی میں پریشان ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا۔ میری نظریں اپنی کتاب پر تھیں۔ خالہ قریب آئیں، تھوڑی دیر مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے ان کو دیکھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ خالہ پھر بولیں، ناراض ہو مجھ سے؟ میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا اور اپنی نظریں کتاب کی طرف رکھیں۔ خالہ نے کتاب وہاں سے اٹھا لی اور کہا، آج ہی ایم اے پاس کرنا ہے کیا؟ میں چپ رہا، کیونکہ میں خالہ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ اب پھر مجھے ذلیل کریں گی، لیکن جب ان کی طرف سے ایسا کچھ نہ ہوا، ان کا لہجہ سخت نہیں تھا جو کہ میں تصور کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں فوراً دوسری بات آ گئی کہ میں نے اب خالہ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں رکھنا، کیونکہ میں خالہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوا تھا۔ مجھے ان کے اس نرم لہجے سے نفرت ہو رہی تھی، کیونکہ خالہ کی وجہ سے میں نے خود کو بہت کمتر اور گھٹیا محسوس کیا اور اپنی بہت بے عزتی محسوس کی۔ اب خالہ کا جیسے ہی لہجہ نرم ہوا، مجھ کو اپنی ساری بے عزتی یاد آنے لگی اور میں نے سوچ لیا، اب جو بھی ہو جائے میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ میرے اندر اتنا غصہ آ گیا کہ میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ خالہ نے پھر کہا، ندیم میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے شدید غصے اور نفرت سے خالہ کی طرف دیکھا۔ خالہ نے اب سر تھوڑا نیچے کیا اور مجھے نیچے سے اسمائلنگ فیس سے دیکھنے لگیں اور میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہا تھا۔ خالہ پھر بولیں، دیکھو میں تم سے بڑی ہوں، تم نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن پھر بھی میں تم سے ناراض نہیں رہ سکی اور میں خود تم سے صلح کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے ہفتے کو چلے جانا ہے۔ میں ایک دم بولا، ابھی ہی چلی جاؤ، میری جان چھوڑو۔ میں نے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اور نہ ہی میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے۔ خالہ نے بیٹھے بیٹھے ہی
مجھ کو ساتھ لگا لیا، لیکن میں نے پھر جھٹکے سے ان کے بازو اپنے گرد سے ہٹائے اور ان کو زور سے دھکا دیا۔ وہ چارپائی پر ایک ہی سائڈ کو گر گئی۔ میں نے کہا، اب اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو امی کو بتا دوں گا، اور میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ چارپائی پر گری ہوئی روتی آواز میں بولیں، مجھے معاف نہیں کر سکتے، اور میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنی طرف کیا۔ میں نے جب ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ خالہ نے پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میری طرف دیکھا اور کہا، ندیم، اس رات بے چین ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اس رات سے سوئی نہیں ہوں، اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر میں اندر سے ہل گیا۔ اب میں ان کو روکنا چاہتا تھا، لیکن روک نہ سکا کہ معافی نہ مانگے۔ بولتی ہی رہیں، ندیم، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ اور خالہ پھر اس کے بعد چارپائی سے اٹھیں اور نیچے بیٹھ کے میرے پاؤں پکڑ لیے اور ہچکیوں سے رونے لگیں۔ میں بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، لیکن خالہ نے نہ چھوڑے۔ خالہ روئی جا رہی تھیں اور پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے بولی جا رہی تھیں، ندیم، مجھے معاف کر دو، بس ایک بار معاف کر دو۔ میں نے خالہ کو کندھوں سے پکڑا اور اٹھانے لگا۔ خالہ نے کہا، مجھے یہیں رہنے دو، بس مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کو اٹھا لیا اور چارپائی پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ خالہ کو اپنے ساتھ گلے لگا لوں، لیکن میرے ذہن میں وہ رات والا منظر آ گیا کہ نہیں، گلے نہیں لگانا۔ خالہ کو دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ خالہ میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں دبا رہی تھیں۔ پھر بولی، ندیم، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ میں نے بھی روتی آواز میں کہا، میں نے اس رات سے اب تک آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ معافی نہ مانگے۔ خالہ کی قسم سے مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا ہو گیا تھا۔ خالہ، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک منٹ بھی آپ کو اپنے سے الگ کروں۔ خالہ میرے دونوں ہاتھوں پکڑے ان کو پاگلوں کی طرح چومنے لگیں۔ ندیم، مجھے تمہاری قسم، میں آج کے بعد کبھی تم کو اف تک نہ کہوں گی۔ خالہ کی اس بات کا مطلب مجھے یہ لگا کہ وہ اپنا سب کچھ میرے حوالے کرنے آئی ہیں۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ میں ان کے ساتھ جو مرضی کروں۔ مطلب ایک شوہر کو اپنی بیوی پر جتنا حق ہوتا ہے، خالہ مجھے وہ حق دینا چاہ رہی تھیں۔ یہ میں ابھی سوچ رہا تھا۔ خالہ بولی، ندیم، اس رات سے اب تک کا ٹائم ہم اپنی زندگی سے نکال دیں۔ میں نے کہا، خالہ، آپ نے میری بہت بے عزتی کی تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں سو بھی نہیں سکا، ساری رات سوچتا رہا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اپنی بہنوں سے ذرا پیار سے بات کی، دیکھا تھا نا وہ کیسے خوش تھیں۔ خالہ اچانک بولی، ندیم، تم عظمیٰ کو ویسے۔ پھر چپ ہو گئیں۔ میں نے پوچھا، خالہ کیا؟ وہ کہنے لگی، بس چھوڑو، تم یہ بتاؤ غصہ ختم ہوا یا نہیں؟ میں نے کہا، ہاں خالہ، میرا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، اب کب میری بے عزتی کرو گی؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان باتوں کو بھول نہیں رہا تھا۔ خالہ نے بڑی ہو کے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔